اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی، زندگی بے قرار ہو جائے گی، زندگی میں تکلف آ جائے گا۔ میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی، اپنا تعارف کرانے کی بے چینی، اپنا نام بنانے کی بے چینی، اپنا ظاہر کرنے کی بے چینی، اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی۔ آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں، اور پھر تھوڑا ٹائم دیں۔ ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود ہی عزت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بھی عطا کر دے۔ آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے، فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے، تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوام بھی دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ، صبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا۔ تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا۔ جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے، تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حوصلہ رخصت ہوا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ شکایتیں، شکوے، پریشانیاں، اور ہر بات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری حالت ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، جلدی سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور بعض سنگی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں تو نمازیں بھی پانچوں پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ سویرے قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی دکان زیادہ چلے، کہ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبادت سے، تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، پر مقصود برکت نہیں، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہم بڑی ساری جگہوں پر جلد باز ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اپنے وقت پر وہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی۔ اگر آپ کے مزاج میں تحمل ہو، اگر آپ کی آج ٹانگ خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے تو کوئی ٹیکہ ایسا نہیں بنا کہ ابھی لگے گا اور 20 منٹ کے بعد آپ اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ آپ کو آپریٹ کرانا ہے، 1 مہینہ دینا ہے، دوائی کھانی ہے، پٹیاں کرانی ہے، وہ اپنے وقت پہ جا کے ٹھیک ہوگی۔ پھر بھی آپ کو نارمل چلنے پھرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم لیتی ہے، ہمیں جلدی بڑی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی، اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، منادی ہوگی کہ فضیلت والے لوگ کدھر ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے فضیلت والے لوگ کدھر ہیں؟ تو کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو جلدی جلدی سے اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی تم فضیلت والے بھی ہو اور جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو تو بتاؤ تو صحیح تم اصل میں ہو کون؟ تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے، اور اگر کوئی جہالت کرتا تھا تو ہم جواب میں بردباری کرتے تھے۔ بس اس کی برکت سے اللہ نے فضیلت والے بھی بنا دیا ہے اور جنت بھی عطا کی جا رہی ہے۔ بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ تھے، تو آپ اس کے غلط کاموں پہ اسے ٹوکا کرتے تھے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کو ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لوں میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا۔ وہ ظالم تھا، آپ اسے ٹوکتے تھے، تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے گا۔ اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں، وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا۔
کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں پر صرف اپنے رب سے، تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں، کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں؟ کہنے لگا پھر آپ باز جلا سے کہنے لگا اسے قتل کرو۔ آپ نے ہنسنا شروع کر دیا تو وہ کہنے لگا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ ہنس رہا ہوں کہ خدا کا کمزور بندہ ہو کہ تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا پکڑو، اور غصے میں آ گیا پکڑو اور انہیں قتل کرو۔ جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے۔ تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو بڑا بیوقوف ہے، تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے، ادھر رب تو ہر طرف ہے، جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر، جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، تو جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے بلا کون نمانا۔ فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا، میں اتنی بات کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے، شہید ہوئے تو اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا، اتنا خون۔ وہ کہنے لگا وزیروں سے، مشیروں سے، طبیبوں سے کہ اتنا خون؟ تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا، ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے، ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ نڈر تھا اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے، صرف 15 دن۔ کینسر ہو گیا پیٹ میں، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی تھی، اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ او یارو، ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا۔ رات کو چیخ مار کے اٹھتا، گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا؟ کہ 15 دن زندہ رہا، ایک رات سو نہیں سکا۔ وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ جو بد دعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے سویا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو، شاید کو بات نکل ہی آئے، پتہ کر لو، دیکھ لو، غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کو بات نکل آئے۔ اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو، اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو، اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ۔ لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار، تو یہ مت سمجھے کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا، یہ ہو سکتا جیسا کرو گے پھر ویسا۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا، شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایک چیز ہے ہی شر، تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے۔ تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا۔
इतना बड़ा आदमी, लेकिन एक औरत ने आके झगड़ा शुरू कर दिया। अरबा उस औरत का नाम था। उसे आके हज़रत सईद बिन ज़ैद से झगड़ा शुरू किया कि ये जो मकान है ना आपका, इसमें इतनी जगह मेरी है, मुझे आप बताएं एक शरीफ आदमी से औरत झगड़ा करे तो बंदा जवाब में कुछ कर सकता है? आप शरीफों की मजबूरियां तो समझें कितनी ज़्यादा हैं। भाई एक औरत आ गई, उसने दावा कर दिया, बिना वजह इंसान कटहरे में खड़ा हो जाता है। यहाँ को बंदा आगे कह देता, कहता जी मैंने 20 लाख रुपया लेना है, तो शरीफ आदमी उधर क्या करेगा? वो तो मुफ्त में, और दाएं बाएं बैठे लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं को बात होती है तो कोई आता है ना। उसने कह दिया कि मकान में मेरा हिस्सा है। और कह किसे दिया? उसे जिनके आमाल के सही होने की गवाही मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई। उसने कहा जनाब ये मकान में मेरा हिस्सा है। अब हजरत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ये ज़मीन इसी को दे दो। खत्म हो गई बात। शरीफ आदमी कैसे झगड़ा करे? अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस तरह भी बंदा कर दे तो बातें फिर भी होती हैं। लोग कहते हैं बिला वजह तो नहीं ना दे दी, ऐसे तो नहीं ना कोई दे देता 4 मरले, ओ भाई ऐसे तो नहीं ना। फौरन फरमाया हजरत सईद बिन ज़ैद, फरमाया दे दो इसे। तो आपके अहले खाना कहने लगे हुजूर आप इसे क्यों दे रहे हैं? फरमाया तुम दे दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक बालिश्त जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अल्लाह कयामत के दिन 7 जमीनों का तोक बना के उसके गले में डाल दे। फरमाया उठाने दो इसे, तोक इसे उठाने दो। और एक हदीस में फरमाया 7 जमीनों में धंसा देगा अल्लाह उसे, इसे उठाने दो, दे दो। लेकिन तकलीफ तो होती है ना, कहां से इतना हौसला बंदा करे? दिल तो टूट जाता है ना कि यार मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम लगाना, और इस तरह किसी शख्स के बारे में, वो बंदा जिसने जिंदगी तकवे में गुजार दी, उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा देना। अब हजरत सईद बिन ज़ैद ने ना लोगों को कह दिया दे दो, लेकिन जब तन्हा गए तो दिल टूटा हुआ था, कलेजा फटा हुआ था, तबीयत परेशान थी। हाथ उठाए, कहा अल्लाह सच्चाइयां भी तू जानता है, झूठ भी तू जानता है, जाहिर चीज़ों को भी तू जानता है, छुपी हुई को भी तू जानता है। अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे, और अल्लाह ये जो ज़मीन इसने मुझसे ली है ना, फिर इसमें इसकी कब्र बना दे। बादशाह रहीम ने लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद तो पहले विसाल कर गए, लेकिन वो औरत ज़मीन तो ले ली, घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी, ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी। तो लोग उसे कहते थे क्या बना? कहने लगे कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन ज़ैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी, कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई, उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक्त समझ रहे होते हैं, उस वक्त समझ रहे होते हैं कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया, हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा। और तुम्हें पता नहीं, तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था तो वो तुम्हारे हथे चढ़ गया? याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के? और वारिस शाह मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दे। तो हम जब चल रहे होते हैं ना, तो फिर तो हमारी कद काट का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक कदल करने वाली जात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा। अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, कभी भी